کہ جو اہل سنت میں ہوتا ہے تراویح پڑھائی جاتی ہیں، تو تہجد افضل ہے یا تراویح افضل ہے، یا واقعی میں تراویح ہونی چاہیے یا نہیں؟ کیونکہ جہاں تک میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن پڑھائی تھی اور اس کے بعد انہوں نے روک دیا تھا، نہیں پڑھائی، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو آپ اصلاح کیجیے گا، مجھے اس بارے میں زیادہ نہیں پتا. اور پھر اس کو جو ہے وہ دور خلافت میں کنٹینیو کیا گیا. اور وہ آپ نے کسی عربی کے لفظ کے اندر پڑھا کہ رسول اللہ نے تراویح پڑھائی ہے یا رسول اللہ نے نماز پڑھائی ہے؟ نماز پڑھائی ہے. نماز پڑھی. تراویح کا لفظ عربی میں موجود نہیں تھا نا. یہی بات ہے، اچھی بات ہے. دیکھیں تراویح پوری ذخیرہ کتب حدیث کے اندر یہ لفظ ہی موجود نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی تراویح نہیں پڑھائی، کبھی بھی تراویح نہیں پڑھائی ہے. اور نہ قرآن میں اس کا حکم ہے، سرے سے یہ کوئی نماز اس طرح ہے ہی نہیں، مشروع ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں اب سوال یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا کہ اس کو پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، دیکھیں نماز سے ہم روک تو نہیں سکتے، نماز سے روکا تو نہیں جا سکتا کہ آپ نماز نہ پڑھیں. ہاں ایک مسئلہ بیان کیا جا سکتا ہے کہ شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے، اور چونکہ قرآن اس میں سنا جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھو، تراویح نہ پڑھو، قرآن نہ سنو، یہ نہیں کہا جا سکتا. اب یہ ان کے ذہن میں کیا ہے، انہوں نے چکر کیا کیا ہے، انہوں نے جو کتابوں کے اندر ہے نا قیام اللیل کے الفاظ ہیں یا رمضان کی جو نمازیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولاتی زندگی تھے، وہاں پر جہاں نماز کا لفظ آتا ہے یہ وہاں پہ تراویح کا ترجمہ کرتے ہیں، وہاں پہ تراویح کا ترجمہ کرتے ہیں. خود حضرت عمر نے اس کو آغاز جب کیا ہے تو انہوں نے اس کو تراویح کا نام نہیں دیا. اس کو آغاز کرنے والے ایک جماعت کی شکل میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. حضرت عمر سے پہلے نہ اس کو نام تو خود حضرت عمر نے بھی نہیں دیا، نہ حضرت ابوبکر نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا، نہ رسول اللہ نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھایا. اور پھر یہ بتاتا چلو بخاری کی جو روایت ہے 2010 جس میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ یہاں پہ تشریف لائے اور مسجد میں دیکھا. عبد الرحمن القاری بیان کرتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں ایک دفعہ آیا اور میں نے مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ الگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ کسی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ حضور نے تعلیم نہیں دی تھی کہ کسی کے پیچھے نماز پڑھو. لوگوں نے خود سے ایک بات شروع کی ہوئی تھی اور یہ اسی طرح سے موجود تھا کہ لوگ اس طرح سے نماز پڑھ رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں بھی یہی معمول رہا کہ لوگ خود سے کسی کا جی کرتا تو پڑھتا، کسی کا جی کرتا تو نہیں پڑھتا تھا. حضرت عمر نے کیا کیا، وہاں پر دیکھا تو حضرت عمر نے کہا اچھا یار یہ الگ الگ پڑھ رہے تو کیوں نہ ان سب کو ایک جگہ پہ جمع کر دوں اور ایک قاری کے اوپر. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ان کی اقتداء کے اندر سب کو کھڑا کر دیا. پھر کچھ دنوں بعد ایک رات آئے اور وہاں پہ دیکھا کہ لوگ اسی طرح سے نماز پڑھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے اسے دیکھ کے کہا نعم البدعۃ ھذہ، کیا ہی خوب بدعت ہے جی یہ جو آج ہم اسے سنت سمجھ کر تراویح کو پڑھ رہے ہیں. محترمہ اس کو جو ہم سنت سمجھ کے پڑھ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے. عمر اس کو بدعت کہیں اور مولوی صاحب اس کو سنت کے نام سے بیان کر رہے ہیں. آپ اس کو ضرور پڑھیں لیکن بدعت سمجھ کے پڑھیں. کیا بات ہے کہ یہ ایک بدعت ہے اور اچھی بدعت ہے. میں اس بدعت کو کر رہا ہوں، حضرت عمر نے چونکہ اس کو اچھا کہا ہے چلو میں اس کو پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ بدعت ہے، بہرحال سنت نہیں ہے. اگر سنت ہوتا تو حضرت عمر اس کو کہتے نعم السنۃ ھذہ، یہ بہت اچھی سنت ہے. لیکن حضرت عمر نے کیا فرمایا یہ بدعت ہے. جب عمر نے بدعت کہی ہے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو مولوی صاحب کیسے کہہ سکتا کہ یہ سنت ہے؟ آپ حضرت عمر سے بڑے عالم ہیں، حضرت عمر سے آگے نکل گئے کہ جو آپ لوگوں کو کہہ رہے نہیں یہ سنت ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں یہ ہے. خود حضرت عمر جنہوں نے اس کا آغاز کیا وہ تو بدعت کہے اور مولوی صاحب مفتی صاحب لوگوں کو، تو یہ دین میں تحریف ہے. بخاری کی روایت ہے، آپ اس نمبر کو چیک کر سکتی ہیں، حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے. پھر اس سے آگے آپ جائیے، حضرت عمر خود یہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ نہیں پڑھتے اس وقت میں، جو لوگ یہ پڑھ رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت میں جا کر سوئے ہوئے ہیں، ان کا یہ سونا ان کے پڑھنے سے افضل ہے. کیا بات، کیا فرمایا کہ ان کا سونا اس پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ وہ دوسرے وقت میں اس کو پڑھتے ہیں. تو در حقیقت یہ جو تراویح ہے یہ بات کے جو سیاسی دور تھا جب مسلمانوں میں بہت زیادہ سہولت پسندی آ گئی، بہت زیادہ سہولت پسندی آ گئی، اور وہ رات کے آخری حصے میں کون جاگے گا، کون اس وقت میں اٹھے گا. یعنی آپ ایک لفظ دیکھیں نا قیام اللیل،
راتوں کو کھڑا ہونا تہجد کے لیے. تہجد کا لفظ ہی کتنی اپنے اندر روحانیت اور معنویت رکھتا ہے. قیام اللیل، راتوں کو کھڑا ہونا، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہونا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرنا. راتوں کی عبادت وہی ہے، ورنہ یہ تو باقی سب ریاکاری ہے. تو اس وقت میں اس پورے کانسیپٹ کو ختم کیا گیا کہ لوگ رات کے وقت میں اس وقت میں آئیں اور اس ٹائم پر نماز پڑھیں. وہ ایک کانسیپٹ تھا. تو حدیث کے اندر وہ زمانے کا موجود ہے کہ اس وقت میں پڑھی جاتی ہے. تو یہ تراویح کا کوئی لفظ سرے سے موجود نہیں ہے. قیام اللیل، معذرت چاہتا ہوں میں، قیام اللیل اس کا جو لفظ ہے وہ ہمیں ایک روحانیت اور معنویت دیتا ہے. یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے پیش ہونا، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا. قیام اللیل اس بات کے زمانے کی جب مسلمان سہولت پسندی کا شکار ہو گئے، اور ان جیسے مثال اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. 3 نمازیں جو ہے وہ ایک ٹائم پہ پڑھی جاتی تھی. جمعے کی نماز وہ جا کر مغرب کے اندر پڑھی جاتی تھی، اور صحابہ اعتراض کرتے تھے، اور اس زمانے میں وہ دیکھتے تھے، لیکن حکمرانوں کے خوف سے زیادہ کوئی بول نہیں سکتا تھا. تو اس زمانے میں یہ سارا کام ہوا کہ آپ نے اس چیز کو، وہ جو قیام اللیل رات میں پڑھنی تھی اس کو مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل یہ وہ دین کے اندر اس چیز کے اوپر ایک ڈر جانا ہے. خود حضرت عمر نے اس کو بدعت کہا ہے نا. اگر حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے تو پھر تو ہر ایک کو سنت کہنا چاہیے تھا. تو بعد میں وہ چیزیں لے کر ہم اسی جانب چل پڑے، اور نہیں بس اب آپ دیکھ لیں، عشاء کی نماز ہوتی ہے، اس کے بعد جلدی مولوی صاحب تراویح پڑھاتے کیسے؟ 5 دنوں میں کوئی تراویح ہوتی ہے؟ 5 دنوں میں کوئی قرآن ختم ہوتا ہے؟ کچھ دنوں پہلے تو میں نے ایک ویڈیو میں نگاہ سے گزری کہ جس میں وہ ریفرنس کے لیے بیچارے موبائل کھول رہے ہیں اور وہ اس سے پارا ان سے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا ہے. بالکل تراویح ختم، یعنی ادھر گئے اور بس ختم. یہ کوئی تراویح کا کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا. یعنی تراویح اگر آپ، یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں یار اس میں ہم قرآن سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے انہوں نے حل یہ توڑ یہ نکالا ہے، تراویح ہو جاتی. تراویح کو تو صحیح 5ویں گیئر میں کھینچ کے رکھتے ہیں گاڑی تراویح کے اندر. مولوی صاحب ادھر وہ جو اس نے سپیڈ لگانی ہے وہ لگا رہا ہے. بعد میں پھر وہ کہتے ہیں آؤ، کسی جگہ پر ہوتا ہے، ہمارے شہر کراچی میں تو زیادہ ہے اس کا رواج ہے، درس قرآن، آئیں قرآن سمجھے. تو بھائی مسلمانوں میں یہ استعداد تم ابھی تک نہیں پیدا کر سکے 1400 سال تک، یا جب سے تم نے ترجمے لکھے ہیں 200 سال 300 سال تک، یہ استعداد مسلمانوں میں نہیں پیدا کر سکے کہ یہ قرآن نماز کے پیچھے کھڑا ہے امام کے پیچھے اور وہ بول رہا اور یہ سمجھ رہا ہوں، اور اس کے لیے پھر الگ سے وقت ہے. آئیے، اچھی بات ہے، وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ دراصل اگر تراویح ہے اس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو قرآن ہے رٹے کے لیے نہیں ہے، قرآن درس کے لیے نہیں ہے، قرآن ہے اس سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے اور فہم حاصل کرنے کے لیے. اچھا، ایک سوال میرا اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس وقت یہ